الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کا صدقہ یہ طلباء کرام جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس لاریب کتاب کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا، اور یہ ہم سب کی اور آپ لوگوں کی خوش قسمتی اور خوش بختی کہ آپ اس عظیم محفل کے اندر آپ آئے ہیں۔ اور میں استاد جی نے حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کلام کی بات کریں، میں ایک حدیث پاک کا مفہوم اور پھر استاد جی سے گزارش کروں گا کہ آپ پند و نصائح ان طلباء کو کریں۔ اس سے پہلے قدرت کا نظام کہ میں جب حافظ بنا تو استاد جی نے دستار بندی کی، جب میں نے درس نظامی کی استاد جی نے دستار بندی کی، آج جو بچے میرے سے پڑھ کے آگے جا رہے ہیں ان کی دستار بندی بھی استاد جی نے کی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا، کتاب اللہ فیہ نبأ من کان قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الفصل لیس بالہزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى من غیرہ اضلہ اللہ، او کما قال علیہ السلام۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں سے پہلے کی خبریں بھی ہیں، احکامات بھی ہیں۔ یہ ایک فیصلہ کن کتاب ہے۔ جس نے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے پیس کر کے رکھ دیا ہے، اور جس نے کہیں اور اس کو چھوڑ کر کے ہدایت ڈھونڈی ہے، اللہ نے اس کو گمراہ کیا ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو الحمدللہ اس امت نے سینے سے لگایا ہے، اور انشاءاللہ العزیز تا صبح قیامت یہ امت اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھے گی، اور قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں جو ہے وہ بلند ہوتی رہیں گی۔ میں انتہائی گزارش کروں گا اپنے استاد مکرم قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب آپ سے، آپ ہمارے تربیت کے حوالے سے جب بھی دیکھتے ہیں کوئی ایسی چیز تو فوراً چاہے اسٹیج ہو محفل ہو آپ ارشاد فرما دیتے ہیں، اور ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اور جامعہ رضویہ ضیاء العلوم جس کے بارے میں میں نے آپ کو ایک مختصر سا تعارف دیا تھا کہ جس طرح آپ قائد اعظم یونیورسٹی کو آپ سمجھتے ہیں، ایم بی اے فنانس کہاں سے کیا؟ قائد اعظم یونیورسٹی سے۔ ایم ایس میتھمیٹکس کہاں سے کیا؟ قائد اعظم یونیورسٹی سے۔ آپ اس خطے کے اندر نہیں بلکہ پورے پاکستان میں بیرون ملک مولانا صاحب تشریف فرمائے ساؤتھ افریقہ سے آئے ہیں۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہاں سے درس نظامی پڑھی ہے؟ جامعہ رضویہ سے۔ کہاں سے قرات پڑھی ہے؟ جامعہ رضویہ سے۔ کہاں سے حفظ کیا؟ جامعہ رضویہ سے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہوتی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ رب کا فضل ہوتا ہے، رب جس کو چاہے مہربانی فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہے، اور اس عمر میں بھی قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں جو ہے وہ آپ بلند کر رہے ہیں۔ میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں قبلہ استاد جی سے ان طلباء کو پند و نصائح فرمائیں۔ حامداً ومصلياً ومسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحبک یا خاتم۔ الحمدللہ عظیم، آج کی طرح آپ کی طرح مجھے بھی اچھی نسبت والی محفل میں شریک ہونے کا موقع ملا۔
مجلس بیٹھنے کا نام ہے، خاص طور پر چند آدمی بیٹھ جائیں تو اس کو مجلس کہہ دیتے ہیں۔ یہ بازار میں بھی ہوتی ہے، کھیل کے میدان میں بھی ہوتی ہے، اور مقامات پر بھی ہوتی ہے، اور کئی حوالے سے، کبھی شادی کے حوالے سے ہوتی ہے، کبھی نکاح کے حوالے سے ہوتی ہے، کبھی کوئی سوسائٹی کام کرنے کے حوالے سے ہوتی ہے۔ اسی لحاظ سے اس مجلس کا ایک مرتبہ ہوتا ہے، اس کی ایک وقت ہوتی ہے کہ آج جو نشست ہو رہی ہے کیا فیصلے ہو رہے ہیں، آج کس مجلس کی نسبت قرآن سے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل ہے۔ تو جتنے بڑا وہ مرتبہ ہے قرآن پاک کا، اسی مناسبت سے اس مجلس کا بھی ایک مرتبہ ہے۔ شادیاں ہوتے ہیں، بچے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، ہار گلے میں ڈالتے ہیں، سیرہ بندیاں ہوتی ہیں، لیکن آج جن بچوں کی دستار بندی ہو رہی ہے اور ان کے ہاروں میں سیرہ بندی ہو رہی ہے، یہ ایک نرالی چیز ہے۔ اور آپ جائیں گے، جس ملک کا بیٹا ہے وہ خوش ہو جائے گا، اس کا چاچا خوش ہوگا، بہن خوش ہو جائے گی، بھائی خوش ہوں گے، برادر خوش ہوں گے، اور ان بچوں کی خدمت کرنے سے اللہ خوش ہوگا، اس کا مصطفیٰ خوش ہوگا۔ جب ایک سنیت سے کیا جائے کہ ان کو اللہ نے قرآن پاک کی سعادت دی، یہ کیا نعمت ہے، اس کے کوئی درجے نہیں بیان کر سکتا۔ ایک حدیث کا لمبا مضمون میں چھوٹا کروں، حافظ عالم و عامل ہو جائے، وہ غریب گھرانے کا ہے، مزدور کا بیٹا ہے، گورا نہیں کالے رنگ کا ہے، مشہور خاندان ہے میری غیر مشہور کا ہے، ایسے میں ہے جسے لوگ کم تر کہتے ہیں، گھٹیا کہتے ہیں، کامی کہتے ہیں، بچہ کہیں کا ہے، قرآن کا نور آ گیا اور اس پر جا رکھا، عمل کیا، اس کا تو مرتبہ الگ ہے۔ سب سے نازک تر منزل ہے محشر کی، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون۔ اللہ کی عظمت کی وجہ سے فرشتے جبریل بھی خاموش کھڑا ہوگا کہ جب تک اجازت نہیں ہوتی میں نہیں بولتا۔ اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، اور کس کی آج حکومت ہے، آج کون صدر ہے، کون وزیر اعظم ہے، کون جرنیل ہے، کون کیپٹن ہے، بولو، کوئی نہیں بولے گا، کسی میں ہمت نہیں ہوگی، خود کہے گا للہ الواحد القہار۔ وہ اتنا نازک مرحلہ منظر، حضور فرماتے ہیں اس بچے کو جو کل بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا اور کام کیے، اس کا تو جو مرتبہ ہوگا البسا والداہ تاج، اس کے والدین کو ایک نورانی تاج ایسا پہچانا جائے گا، اگر یہ دنیا کا سورج اتر کر مسجد میں آ جائے، آسمان پر ہے، اتنی بلندی پر ہے، اس کی روشنی کتنی ہے، کوئی جگہ مخفی ہے، کتنی تیز ہے، اور خاص بات جیٹھ ہاڑ سے کیا حال ہوتا ہے، کتنی تیز ہوتی ہے، تو اگر وہ کمرے میں آ جائے کتنی ہوگی، فرمایا جس طرح وہ پورا سورج کمرے میں آ جائے روشنی، اس کے والدین کا تاج ہوگا اتنا منور ہو۔ یہ خوش نصیب بچے ہیں، بچوں کو میں نصیحت کریں، ان کا بچوں کو نصیحت کریں، یہ اکثر بچے نابالغ تھے، ان کو نہیں، میں ان کے سرپرستوں کو نصیحت کریں کہ انہیں ان استادوں نے آپ کے بیٹوں کے برتن کو نور سے بھر دیا،
ایک سرمایہ قرآن پاک کا دے دیا. جو آدمی قرآن پڑھتا ہوگا انشاءاللہ وہ قرآن قبر میں بھی قرآن کی تلاوت کرے گا. اور میدان میں کیسے سکھایا پڑھتا جا اور چڑھتا جا. مرتبہ بلند کرتا میں اشارے کرتا ہوں یہ اس کا مرتبہ ہوگا. کہ انہوں نے اس کو وہ نور دے دیا, ایک دولت دے دی. آپ کو پتہ ہے جتنا سرمایہ زیادہ ہو ڈاکو اتنا بڑا آتا ہے. چھوٹے چھوٹے چور آتے ہیں جیب کاٹنے والے, جیب سے نکالنے والے, تھوڑی چیز اٹھا کے لے جانے والے. یہ اربوں خربوں ہوتا ہے, وہاں ڈاکو بہت تجربہ ہوتا ہے. قرآن عظیم چیز ہے, اس میں شیطان آپ اس کے سنگڑے کام کرتے ہیں, وہ گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کا کام ہے ان بچوں کی زندگی کو بچانے کا. وہ حملہ کرے گا, وہ نہیں چھوڑے گا. اس کا وعدہ ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ تو نے مجھے تو راندہ درگاہ کر دیا ہے, میرے تیری عظمت کی قسم میں بھی کر پیچھا نہیں چھوڑوں گا, گمراہ کر کے چھوڑوں گا. رب نے کر فرمایا تو گمراہ کرتا رہا ہے, یہ جب تک توبہ کرتا رہے گا میں معاف کرتا رہے گا. یہ جب تک توبہ کرتا رہے گناہ ہو جائے گا, کتنا کرتا رہے لیکن کہے توبہ کہ اللہ مجھ سے کام غلط ہو گیا, وہ جتنی کر توبہ کرے گا اللہ فرماتا ہے میں بخشا ہی رہوں گا. توبہ بہت بڑی نعمت ہے, کبھی بھی اس کو فراموش نہ کیا کرنا. بہرحال دوسری توبہ میں کہہ دوں, قرآن پاک خالص دودھ کی تعریف میں کہتا ہے لا بانان خالصاً سائغاً للشاربین. میرے اور ان سب کے علماء کرام استاد گرامی بڑے استاد تھی رحمۃ اللہ تعالی حفظ القرآن کے بچوں کی جب سرپرست بندی ہوتی کہ ان کے والدین کو سرپرستوں کو کہتے کہ استادوں نے آپ کو خالص دودھ کا برتن بھر کر دے دیا, پیالہ دے دیا, بالٹی بھر دی ہے, اب بلیوں سے بچانا تمہارا کام ہے. کتوں اور بلیوں سے بچانا تمہارا کام ہے. یہ بچے نادان ہیں, ان کو ابھی اچھے برے کے امتیاز ہیں, اس میں وہ سمجھ نہیں. یہ والدین کا کام ہے بچوں کو قرآن کی تلاوت پر کرنے. دیکھیے آپ نے قرآن پڑھائی اس لیے ہے کہ ہمارے گھر میں برکت ہو. اگر بچہ قرآن پڑھ کے سکول چلے جائے گا الحمدللہ, گھر میں نہ پڑھے برکت کیسے آئے گی؟ بچے کو جہاں ٹیوشن پر بھیجو, پہلے سکول جاتا ہے, پھر پرائیویٹ اسٹیشن جاتا ہے, پھر کسی ٹیوشن سینٹر جاتا ہے. جتنے بڑے سکول میں ہوتا ہے اتنی زیادہ ٹیوشنیں اور اتنا بوجھ ہے کہ مزدور کی اتنی آمدن نہیں جتنے بچے کو پرائمری پڑھانے میں خرچ کر دیتا ہے. پتہ نہیں کیسے پورا کرتا ہے. ان کا داخلہ فیس, ان کا یونیفارم, ان کی کتابیں جو ایک گدے سے اٹھانی مشکل ہے آج چھوٹے بچوں کے کندھوں پر, اور وہ بھی کاپیاں, نئی کاپیاں. بڑھیا پتہ ہے کتنے چنگے انہیں, ایک تختی ہونی لکھنے ہیں تو میرے ڈال سکنے, ایک سلیٹ ہونی سب حساب کرنے میں ڈال پھر لکھنے, ایک تختی, ایک سلیٹ, 2-3 کتابیں, اور پرائمری پڑھ لیتے تھے. پڑھا ہے نا آپ نے پڑھا ہے. اور الحمدللہ آج میٹرک والوں سے آپ کا حساب بھی اچھا ہے اور آپ کی اردو بھی اچھی ہے. آج املا نہیں, اس وقت سکول میں املا ہوتی تھی, بولتے تھے استاد چیک کرتا ٹھیک لفظ لکھا ہے غلط لکھا ہے کیا لکھا ہے, پھر اس کو ٹھیک کرتا ہے, ٹھیک کرتا. آج کاپیوں پر کاپیاں, کاپیوں پر کاپیاں, اتنا خرچ ہوتا ہے. یہ اتنا فضول کام میں سمجھتا ہوں ہمارے پاکستان میں جتنی مہنگی تعلیم ہے نا اتنا, پر تسی بھی ظلم کر دینا, جیڑی تعلیم سستی ہے اتنے بھیجنے کسی نہیں. اور قرآن کی تعلیم فیس بھی کوئی نہیں. بچے ہیں استاد کپڑے بھی دینے, بچے ہیں مدرسے والے کپڑا کھانا بھی دینے, انہیں بستر بھی دینے, بیماروں بھی اتنے کرنا کہ نکم بھیجنا. جڑے بچے کم آنے وہ نکمے ہو گئے, جنہیں کر کم نہیں آنا مر گئے ہو
انہیں پتنا سورہ یاسین پڑھنی ہے، یہ انگلیزی پڑھنے والی نہیں پڑھنی نے۔ اور قبر کا معاملہ بہت سخت ہے، بات لمبی ہے، میں کہتا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن معاذ، اور یہ توجہ سنیں نعت خوان میری بات کو، اور اپنے شعروں کو آئندہ ٹھیک کیا کریں یا نہ پڑھا کریں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اس درجے کے صحابی ہیں کہ جن کی جب شہادت ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام فرمایا میرے سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتے ہیں۔ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تھے بڑے قداور، باری برکم، اور جو لوگ جنازے اٹھاتے ہیں کہنے آج جنازہ اٹھائے تو پہلے کو پارا ہے، اس کو موت تو خوف ہی ہونا ہے نا، سمجھا جانا بارہ ہے، حالات 4 آدمی نے اٹھایا ہوتا ہے۔ جب جنازہ اٹھایا لوگوں نے کہا جی یہ تو بہت ہلکا پھلکا ہے، اچھے مسلمانوں نے اچھی تعبیر کی، نیک لوگ اچھا بہانا کرتے ہیں، اور منافق بھی تھے نا، چاہے نمازیں مسجد نبی میں پڑھتے تھے، منافق تھے اس وقت بھی کانے لوگ، 2 نمبر یہ وہ کہنے لگے دیکھیں اس زیادتی کی ہے نا بنو قریظہ نے، اس فیصلہ غلط کیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فیصلہ غلط کرسیں یہ بظاہر مدینے کے مسلمانوں کے کاندھوں پر تھا اور حقیقت میں فرشتوں کے کاندھوں پر تھا۔ اور اس سے بڑھ کر بات سنو، اس سے بھی بڑھ کر بخاری شریف میں جو آج کل کے مہینے کی کلاس میں کام آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہتز لہ عرش الرحمن، میرے ساتھ کی جب روح آسمانوں کو اٹھی، آسمانوں کے دروازے کھل گئے اور ان کے اوپر گئی، اللہ کے عرش کو خوشی سے وجد آ گئی۔ یہ بخاری کو اہتزا حرکت آ گئے، جو میں زلزلہ نہ کہنا، ایسا کہنا وجد آ گیا، جو اٹھے اہتزا لہو۔ ہاں سوچو مومنو، جن کا غلام کی روح گئی، عرش الہی اتنا خوش ہوا جب خود تشریف لے گیا ہوں، کیا حرف ہوگا، کیا منظر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کا حبیب بھی جانتا ہے۔ ہم تو جی گئے گما سے گزرنے والے، وہ ہمارے گئے ہیں، ہم حیران ہیں کہاں گئے۔ بہرحال اندازہ لائے کہ جن کے غلام کی روح پر اتنا ہوا، میں ان کا بات سنا رہا جب ان کو لحد میں رکھا گیا۔ آپ بہت سے لوگ لحد نہیں میں نہ جانو گے، تمہاری مٹیاں کچیاں میں تم سیدھی قبر بناتے ہو، فقط جس کو کہتے ہیں۔ ابھی میرے علاقے میں مٹی پکی ہے، اٹک کے علاقے میں، وہاں پہلے ایسے کھودتے ہیں تقریباً 4 فٹ، پھر ایک طرف سے کھود کے نیچے کرتے ہیں، اس کو لحد کہتے ہیں، سامل صاحب ہیں۔ اس سامل جب ان کو رکھا گیا تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، صحابہ کا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آپ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، صحابہ کرام کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک میں نے کتاب کے حوالے سے پڑھا ہے، یہ بخاری شریف میں نہیں، اے ترجہ البقیو، انہوں نے اتنا اللہ اکبر کہا کہ جنت البقی میں آواز گونجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، صحابہ بھی حیران رہے کہ آج آپ نے کیا معاملہ۔ جب تدفین سے فارغ ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے لیمہ کب پڑھتا ولیمہ سب پڑھتا، تکبیر کیوں کہی اور تسبیح کیوں کہی؟ حضور پرنور شافع نشور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقد تضایق القبر علی ھذا العبد الصالح، یہ قبر کی مٹی دونوں کنارے اس نیک بندے کو دبانے کے لیے تضایق تنگ ہو گئے، تضایق تنگ ہو گئے۔ پھر فرمایا لو نجا احد
من زغطت القبر لنجاسات، کان کھول کر سن لو. آپ نے صحابہ کو فرمایا اور ساتھ کے بارے میں فرمایا اگر کسی نے قبر کے دبانے سے بچنا ہوتا ہے وہ ساتھ ہوتا. لہذا اتنا جلدی شعر نہ پڑھا کرو کہ قبر میں کوئی پوچھے گا. نہ ڈرو. رحمت پر بھروسہ ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اتنا ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ بخاری کی روایت سنا رہا ہوں، حضرت سعد کا واقعہ سنا رہا ہوں، جس کی قبر پر سرکار بیٹھے تھے، سب دیکھ رہے تھے، صحابہ کرام مشاہدہ کر رہے تھے. آپ قبر میں بیٹھے ہیں، پھر دبانے ہیں. اب حل بھی کر دوں، آپ بھی پریشان ہوں گے. استاد کریم اللہ کروڑ رحمتیں کریں، جب حدیث پڑھائی تو فرمایا قبر دباتی تو سب کو. جب دباتی ہے تو دو طرح کے لوگ ہیں، جو مجرم تھے، منافق تھے، ان کو یوں دبا دیا کہ ادھر کی پسلیاں ادھر چلی جاتی، اور مومن کو یوں دباتی ہے کہ جس طرح بچے کو ماں گود میں لے کر دباتی ہے. اور بچہ کہیں گم ہو جائے گا یا اور رو رہا، وہ کتنے چلے گا، چلا دباتی ہے، لیکن دباتی ہے اس کے دباؤ سے پس چل رہا ہے. قبر دباتی ہے، کسی کے ساتھ پیار کرتی ہے، کسی کے ساتھ عداوت کرتی ہے. اس لیے نبی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے حضور سے قبر کے متعلق پوچھا. جس دن میں نے قبر کا پوچھا پھر میں نے سنا آپ نے ہر نماز میں قبر سے تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ من عذاب القبر. اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے. حضرت عثمان ذو النورین جن کو فرماتے ہیں لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان. ہر آدمی کا ایک رفیق ہوگا، ایک مرتبہ ہے. جیسے وزیر اعظم کو نئے وزیر کہہ دو، کچھ اور کہہ دو، یہ مرتبہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ جنت کا مرتبہ ہے، میرے آپ کے دھیان میں نہیں آنے والا. ہر نبی کا رفیق ہوگا، اس مرتبے پر فائز ہوگا، اور میں میری امت کا رفیق عثمان ہوں. وہ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں جاتے روتے. صحابہ کرام کیا آپ وہ آیات پڑھتے ہو جن میں جہنم کا ذکر، میدان محشر کی سختی کا ذکر ہے، آگ کے جلانے کا ذکر ہے، بدن کے ذرہ ذرہ ہو جانے کا ذکر ہے، جل کر پھر تبدیل ہونے کا ذکر ہے. وہ نہیں روتے. فرمایا یہ آخرت کی پہلی سیڑھی، پہلی منزل ہے. اگر اس میں کامیاب ہو گئے آئندہ بھی کامیاب، اور کہیں یہاں پر پھسل گئے اور وہاں پر کامیاب ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نم کا نام الگروف. وہ ستا رہے یا دونوں سے ستا رہے اس کو سو جائے. دوبارہ اس ساتھ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، میں بات چل گیا، میں بھولا نہیں ہوں. معلوم ہوا کہ قبر پر اللہ اکبر پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا قبر والے کو راحت ملتی. یہ بخاری کا واقعہ ہے. ہائے ان بزرگوں کو یاد ہوگا جب میں بالکل چھوٹا تھا، شہر میں آ گیا، سب چلے پاتے ہیں، تو جب قبر پر کھڑے ہوتے تو بڑھے آدمی ذمہ دار ان پڑھ، سکول کے ایک جماعت نہیں، لوگ دفن کر رہے ہوتے، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہوتا، کوئی سورہ ملک پڑھ رہا ہوتا، کوئی سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوتا. سورہ اخلاص تو سب کو تقریباً یاد ہوتی ہے، اس سب کو بھی میں کہتا ہوں غلط ہے. آج کا سورہ اخلاص کا پوری بسم اللہ میں قیام نہیں پتہ نہیں. جنازہ آپ کھڑے ہو جانے سجے کھبے دیکھ دیں کہ دیکھتا ہے رکوع کرنا ہے سجدہ کرتا. وہ ایسے بھی مسلمان ہے نا، وہ یہ بھی دعوے کرتا ہے کہ ہم سب کو لینے والے ہیں، اللہ سب کو توفیق دے. بہرحال اس وقت سورہ یاسین کو پڑھتا. تو یہ بچے وہ جو انگلینڈ سے پڑھ کر آئیں گے، بچے جو جہاں سے پی ایچ ڈی کر لیں گے، جو ڈاکٹریٹ کر لیں گے، جو انجینئرنگ کر لیں گے، جو سائنس میں کر لیں گے،
جو IT میں اعلیٰ درجے لے لیں گے، یہ بچے شاید وہاں کھڑے رہ جائیں، پتلون میں ہاتھ ڈال کر غم سے کھڑے رہیں، اور یہ بچے قرآن پڑھ رہے یاسین پڑھ کر باپ کی قبر کو منور کر رہے ہیں۔ یہ وہ سعادت ہے، اس سعادت سے ہمیں محروم ہونا چاہیے۔ میں اور بات تو کچھ اور کرنے لگا چلتا، آیت پڑھی تھی قرآن پاک کی عظمت کا ہے لو انزلنا، لیکن ادھر جاؤں گا لمبا وقت ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ آج کل کی محفلیں زیادہ لمبی ہوں۔ میں اس موقع پر مفتی لیاقت علی عزیز کو مبارکباد دیتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں، بیٹا اور کوشش کرو، اور کوشش کرو، اور کوشش کرو، اور محنت کرو، اور محنت کرو، اور یہ سعادت ہے۔ اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا کر چل سکتے۔ اور یہ بچے جب بھی قرآن پڑھیں گے، ان کے پڑھانے والوں کو بھی، استادوں کو بھی ثواب ہوگا، اور ماں باپ میں سے جس نے پڑھایا یہ نیت نہ بھی کریں، ان کا ثواب والدین کو صدقہ جاریہ کے طور پر جاتا رہے۔ یہ وہ نعمت ہے، اور آپ لوگوں کا فرض ہے ایسے مدارس جن میں یہ بچے پڑھتے ہوں، اور آپ یہاں سوسائٹیوں میں تو پیسے لگاتے ہو، یہ آپ ہی کو پتہ ہے۔ جنہوں نے 20 سال پہلے پلاٹ لے لیا وہ مزے میں تھے، اور آج پلاٹ لینے جائے کہ پتہ ہے جتنا ہوتا ہے وہ بھی ظاہر نہیں کر سکتے۔ آپ پلاٹ نہیں کر سکتے، کیوں؟ 50 لاکھ تو اتنے ہو سن پوچھتے کتوں آنے نہیں، چاہے اپنے نے اپنے کمائے ہوئے نے حلال، لیکن پوچھتے ہیں کتوں آنے نہیں، 10 تو 10 نہ بڑا کہ 10 ہو۔ FIA والا جواب دے سکتے، اللہ نے فرشتہ کے جواب دے سکتے، وہ پوچھ بیٹھے تھے اسے۔ بہرحال میں کہہ رہا ہوں پلاٹوں پر لگاؤ، اور لگاؤ ان مدارس کے بچوں کو کرو، اساتذہ کرام کی بھی خدمت کرو، وہ بھی خوشحال ہو، تاکہ کسی کے ہاتھ کو نہ دیکھیں، باعزت باوقار ان کا اپنا مکان ہو، اپنی رہائش ہو۔ پر استادوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ کل پیسے مل جاؤ تو قرآن نہ بھول جائیو، اے بڑا شیطان نے اے مال غافل بھی کر دینے، اے نہیں ذرا ہاتھ رکھ کہ اپنا مکان بن گیا کہ وہاں گاؤں میں تھا، یہاں سوسائٹی میں بن گیا مکان، تو اسی پر نہ خزانہ ہے۔ یہ سمجھو یہ قرآن کی برکت ہے، میں اور پڑھوں گا اس کی برکت مجھے اور ملے گی۔ آپ بچوں کی خدمت کرو، اور کسی پر احسان نہیں ہے، یہ احسان اپنے اوپر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اگر ایک کھجور کا ٹکڑا ہی ہو، پوری کھجور نہیں، کسی کھجور کا ایک ٹکڑا بھی ہو تو اللہ کی راہ میں دے کر جہنم کی آگ سے بچنے کی حفاظت کرو۔ یہ غرباء کی مدد، یتامہ کی مدد، مسافر طلبہ کی مدد، یہ وہ چیز ہے جو جہنم کی آگ سے آگے بچانے کے لیے۔ یہ جب آ جائے گا تب آخری بات میرے عزیز بزمی، میری پرانی سنگت ہے، اور الحمدللہ آیت ہے بڑھا ہے پر آواز دعانا تو چیز ایک شعر پڑھ رہا تھا، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اے لگانے کوئی اور میں نہ، مجھے اس پر ایک حدیث یاد آئی، میں تفسیر میں جاتا کروں تو بہت کچھ بنتا ہے۔ یہ جو عشق کی آگ ہے نا، اس کی پاور بڑھ زیادہ ہے، اس کی طاقت زیادہ ہے، اور عشق کیا ہے؟ وہ ایمان، سچا عشق ایمان کا بتا ہوتا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، جب لوگ جہنم کے اوپر پل صراط سے گزریں گے، بلکہ جب وہ منظر ہوگا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، بڑا نازک مسئلہ۔ حضور فرماتے ہیں جب مومن گزرے گا جس میں عشق مصطفیٰ کی آگ، وہ آگ بھی روشن ہوتی ہے نا، نور بھی روشن ہے نا، اس کو آگ کہا گیا۔ جب مومن گزرے گا آگ کہے گی
جز یا مومنو، جز جب کافر گزرے گا کہے گا حل من مزید، ربا اور دے، اللہ میں بھکھیاں دے، اللہ اور سٹ تلے، اور پیٹ، میرا پیٹ نہیں رجیا۔ جب مومن گزرے گا کہے گا جز یا مومنو، وہ مومن جلدی وہ لنگو لنگ 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 لنگا کیا کر دیں؟ جز یا مومنو، کیوں؟ فَإِنَّ نُورَكَ اطفا لاوی، تیرے نور نے میری جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر۔ اللہ کرے ایمان کی عشق آگ لگی رہے، قائم رہے، اور یہ ساری آگے عذاب کی بچا دے گی۔ بڑا نازک وقت ہے، نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں، انٹرنیٹ ہے اور پروگرام ہے، سب کچھ تم جواب نہیں دے سکتے۔ ایسے ایسے لوگ اعتراض کرتے ہیں، آپ کے کان بھی بند نہیں تو موبائل بھی بند نہیں، مجبوراً سنتے بھی ہو۔ ایسے اعتراض ہوں گے آپ جواب نہیں دے سکیں گے، تو تذبذب نہ کرنا، کوٹھی نہیں بنانا، کار نئے سے نئے ماڈل کے خریدنا، نمونہ سیمپل اعلیٰ سالہ بنانا، کپڑے اعلیٰ سالہ، برتن اعلیٰ سالہ، پر دین پرانا ہے۔ اے سب دنیا دے کم نوے کر لئے، دین نہ پڑھیو، دین مصطفیٰ والا دین۔ الحمدللہ سارے والدین حق دے سچ دے ہدایت دے۔ اے جے گمراہ نہیں ہو کہ کیوں ماں باپ گمراہ ہے، کتنا ناپاک اولاد ہے کہ ماں باپ ادب کرنے پہ جہنمی کہہ گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہاں ماں باپ سامنے اف کہنے دی اجازت نہیں، ادھر سے اف نہ کہو، ادھر کہو ماں باپ کہو، بہت نازک ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ایمان کو بھی محفوظ رکھے اور تمہارے ایمان میں محفوظ کرے۔ قاری صاحب کو، ان کے اساتذہ کرام کو، والدین کے بچوں کے والدین کو، سرپرستوں کو میں صمیم قلب سے مبارکباد بھیج دیتا ہوں۔ اللہ ان کی خدمات کو قبول کرے، اور میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں ان بچوں کو جو قرآن کے نور کی سعادت ملی ہے، اللہ اس شمع کو روشن رکھے، یہ مشعل فروزاں رہے، یہ چلتا رہے، ان کی زبان تلفظ سے رتب رہے، تر و تازہ رہے، یہاں بھی پڑھیں اور آگے بھی جائیں، جو پڑھتے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی اور اعلان نہیں کہ میرا حال مزہ آیا ہے، پہلے اتھے ہی کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ بند کرو، اکھاں تلک اک کسی نہ دیکھو، اور سلام سرکار دو عالم سے در پیش۔ باقی جو اعلان ہو سی نا وہ مول سے بار کھڑے ہو جاؤ، سلام پر بزمی یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا ویر سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام جان عالم، السلام ایمان عالم، شاہدی سلطان عالم، تم پہ سب قربان عالم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ، واسطہ آل ابا صدقہ حضرت فاطمہ کا، اور شہید کربلا کا، اور شہید
غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول حاضرین کرام آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے آج پوری دنیا میں ایک مرض کا خوف اتنا طاری ہے کہ انہونی باتیں ہو رہی ہیں مرض تھوڑا ہے خوف زیادہ ہے یہ بھی اللہ کا عذاب ہے اس کے لیے حفاظتی اقدامات لوگ کرتے ہیں کریں میں ایک روحانی حفاظتی وظیفہ بھی بتانا چاہتا ہوں عربی کے حضرات جتنے ہیں ان کو لیے میں عربی بیان کرتا ہوں تو اللہ عربی بھی جانتا ہے اردو بھی جانتا ہے پنجابی بھی جانتا ہے جو فریاد جس زبان میں کرے اس سے تو کوئی مخفی ہے نہیں آپ کے سامنے جب ذکر ہو فلاں جگہ فلاں ملک میں اس وائرس کے اتنے بیمار ہو گئے فلاں جگہ مر گئے عربی میں پڑھو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہم بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا تمام تعریفیں اللہ کے لیے حمد کا سزاوار صرف اللہ ہے میں اس بات پر حمد کرتا ہوں کہ جس مصیبت میں اللہ نے ان لوگوں کو گرفتار کیا ہے مجھ گناہگار کو بچا لیا مجھ کو محفوظ رکھا میری ہمت نہیں اس کا کرم ہے وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا اور اس نے جو مخلوق بنائی ہے اس میں سے سب پر تو نہیں لیکن بہت سے لوگوں پر اللہ نے مجھے فضیلت کی اگر ایسا مریض سامنے ہو اور دعا وہ حدیث میں آتی ہے الفاظ کا فرق ہے دعا ایک ہے آپ جن حضرات کو عربی نہیں آتے بجائے گپ شپ لگانے کے صرف کہا ہے جی بڑی بیماری ہے پتہ کیا ہو جاسی تھی فلانا کیسی کہا اس اللہ دا شکر جس نے میں نے اس مرض کو بچایا اور ماں بڑی فضیلت اور عافیت دی تھی اللہ تیرا شکر ہے کہ ماں اس مصیبت سے بچائی یہ بھی کہہ دو کہ یہ بہت سے بچاؤں کرو یہ تعبیر بڑا کھرا ہے اسے پڑھا کرو اور کرو اللہ تعالیٰ اللہ کرے تمام دنیا سے یہ مصیبت ہٹے اور وبا ختم ہوئے ہر مرض بری ہے لیکن اس کا خوف زیادہ اتنی موتیں نہیں ہوئیں جتنا خوف ڈر یہ خوف کے ڈر یہ بھی اللہ کا عذاب ہونے اب مولانا صاحب آ کر کچھ اعلان کرتے ہیں پروگرام کے آخر میں دعا اس کے بعد کرتے ہیں الحمدللہ العظیم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہماری یہ تقریب تھی میں انتہائی ممنون ہوں اساجی کہ آپ اس پیرانہ سالی کے اندر بھی آپ نے مہربانی فرمائی ہے باوجود اس بات کی میں نے آپ کی گوش گزار کیا کہ آپ نے صبح کو پھر بھی سفر کرنا ہے لیکن یہ آپ کی بڑی ذرا نوازی ہے اور یہ اس سے ہمارے حوصلے اور بلند ہوئے ہیں
الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نظر عنایت اور یہ اسائی کی مہربانی ہے۔ میں آپ تمام احباب کا بھی انتہائی ممنون ہوں، جب بھی جس موقع پہ میں نے آپ کو زحمت دی ہے آپ نے وقت نکالا ہے اور آپ میرے ساتھ رہے ہیں۔ آج بھی آپ نے وقت نکالا، دینی ادارے کی خدمت کے حوالے سے ہو، مسجد کی خدمت کے حوالے سے ہو، ہر موقع پہ آپ نے میرا ساتھ دیا ہے۔ اور یہ مسجد جو پرانے ساتھی ہیں بالکل کوئی میرے خیال میں 12x15 کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جب میں آیا، کچی مسجد تھی، جن سے اللہ نے کام لیا، کچھ دنیا میں رہے کچھ نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں نہیں ہے اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستیاں نصیب فرمائے۔ یہ آپ احباب کے تعاون سے ممکن ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ ممکن ہوا ہے۔ آپ تمام احباب کا ممنون ہوں، اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ساتھیوں نے آپ کے لئے لنگر کا اہتمام کیا ہے، یہ آپ کی ضیافت ہے، یہ آپ کی مہمانداری ہے، مہمان نوازی ہے یہ آپ کی، تو آپ ضرور جو ہے وہ آپ کھانا تناول کر کے جائیے گا، اس میں ہماری خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہم میرے سارے ساتھی جنہوں نے، کیونکہ جو پرانے ساتھی ہیں ان کو پتہ ہے کیا مشکلات تھی، یہ پی ڈبلیو ڈی میں تو رونقیں اور بہاریں اب لگی ہیں، پی ڈبلیو ڈی کی طرف کوئی بندہ آتا نہیں تھا، کس طرح معاملات تھے، کیا ماحول تھا، کیا مشکلات آئی ہیں، کچی سی مسجد، کوئی ایک عجیب سا ایک ماحول تھا۔ لیکن میں نے ایک اساجی موجود ہے، میں بڑی بات تو نہیں کروں گا، لیکن میں نے ایک اپنا کہ جو مزہ ان سجدوں میں تھا وہ اے سی والی مسجد میں یا اسکارپٹ والی مسجد میں پھر نہیں آیا، جو وہ سختی کے جو معاملات تھے جو مزہ ان میں تھا، پھر دوبارہ وہ بہاریں اللہ تعالیٰ نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری جملہ کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اب میں آپ تمام احباب کا ممنون ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا استاد جی سے کہ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب ساتھیوں کو سعادت دارین نصیب فرمائے۔ مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تستجيب بها دعاءنا وتزكي بها نفوسنا وتحيي بها قلوبنا وتحل بها العقد اللهم آمن روعتنا اللهم آمن روعتنا اللهم آمن روعتنا وجب دعواتنا وقت حاجاتنا فاغفر ذنوبنا واستر عیوبنا یا اللہ اس محفل کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل بیت صحابہ کرام ان سب کے وسیلہ سے ہمارے والدین کو، آباء و اجداد کو، ہمارے مشائخ کو، اور ان اہل ایمان جنہوں نے استدلال کی خدمت کی اس مسجد کو بنایا، الہی ان کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ الہی ہر قسم کی مصیبت اور بیماری سے ہمیں شفا دے۔ الہی اس کرونا کے خوف سے ہمیں امن دے، اس مصیبت کو پاکستان سے بلکہ عالم اسلام سے بلکہ ساری دنیا سے دور کر دے۔ آج ساری دنیا کے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، پریشانی ہے، اللہ تو اپنا فضل اور اپنا کرم فرما، بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ جو لوگ مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان فرما۔ جو صاحب استطاعت ہیں اللہ انہیں غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور غریبوں کے غربت کے ازالے کے اور انہیں دولت غنا سے مالا مال کرنے کے سامان پیدا فرما۔ الہی اس مسجد مدرسے کو آباد کر، اس کو بنانے والے، تعمیر کرنے والوں کے ایمان، جان، مال، اولاد، کاروبار کی حفاظت فرما اور برکت فرما۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔ کھانا کتنے جگہ دسو